السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں، ان کے نیک ناموں اور کارناموں کو زندگی عطا کریں۔ مردہ ہے وہ قوم جو اپنے بزرگوں کو بھلا دیتی ہے اور ان کے نیک ناموں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ میں نے یادگار سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج 17 اکتوبر ہے، معمار قوم و محسن ملت سر سید احمد خان کے ولادت کا دن ہے۔ ان کی شخصیت اور کارناموں کا جائزہ لے کر سمندر کو کوزے میں سمونے کی صحیح کی ہے، سماعت فرمائیں۔ سر سید احمد خان مختلف الحیثیات شخص ہیں۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ وہ ایک زبردست مصنف، بلند خیال مفکر، جلیل القدر مصلح، ہوشیار مدبر، مخلص زمانہ شناس، ثابت قدم شخص، خاص بندے خدا، باعمل ہستی، عظیم المرتبت شخصیت کے مالک، عالم ادب کے شیدائی، مرد مجاہد، درد مند دل کے بادشاہ، اولو العزم اور جری انسان، انسانیت کے عظیم رہبر، ایک فرد عظیم، جدید ہندوستان کا معمار، انسانیت کا علمبردار، سیاسی مفکر، رہبر ملت و قوم، اعلیٰ پائے کے مصنف، ادبی مجتہد، طرز جدید کے مجتہد اور طرز جدید کے موجود علم کے میدان میں ہر فن مولا، مسلمانوں کے رہنما اور ایک جلیل القدر انسان تھے۔ گویا سر سید کی شخصیت ایک گلدستے کی مانند تھی جس میں گلہائے صد رنگ موجود تھے۔ یہ پھول پر رونق اور خوبصورت تھے اور ان کے خوشبو سے گلشن ہندوستان میں جبکہ خزاں چھائی ہوئی تھی، بہار بن کر مہک اٹھی اور سارے چمن کو معطر کر دیا۔ جو بھی اس چمن میں تھا اثر لے کر ہی رہا۔ اس گلدستے کے کتنے ہی پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ سر سید کی زندگی اور ان کے کارنامے جو ہمارے لیے قیمتی برکتوں اور نعمتوں کا مجموعہ ہیں، دنیا اور اہل دنیا پر ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اور ملک کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ سر سید کی ذات گرامی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے باعث صد احترام ہے اور ایک لافانی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے مختلف نعوت خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ موصوف کی شخصیت سراپا اخلاص اور مجسمہ اثار تھی۔ وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا کہ ہم میں کا ہر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ اس سے اسفل تھا۔ خرد مندوں کی صف میں وہ سب موقر تھے، وہ اول تھا۔ غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا، جنرل تھا۔ 1857 کا ہنگامہ ہندوستان کا ناقابل فراموش ہنگامہ تھا۔ انگریزوں کا اقتدار ہندوستان میں ایک قیامت برپا کر چکا تھا اور لاکھوں انسان جو معصوم تھے، بے گناہ تھے، ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے تھے۔ یہ ہنگامہ ساری قوم کو اپنی ہی خون کی آگ کے شعلوں میں جلاتا رہا۔ ہنگامہ تو ختم ہو چکا لیکن ساری قوم زخمی ہو کر رہ گئی، پریشان حال ہو گئی۔ ایسے موقع پر قوم کو مرہم کی ضرورت تھی۔ خدا کا یہ بندہ قوم کی پسماندگی دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ انہوں نے مرتے دم تک قوم کا مرہم بن کر زخمی قوم کی پریشانی دور کرنے کا تہیہ کر لیا تھا اور جب تک دم میں دم رہا قوم کا مرہم رہا۔ قوم اس کا یہ عظیم احسان تا قیامت فراموش نہیں کر سکتی۔ یہی وہ اولو العزم انسان تھا جس نے قوم کو جو ایک ذلت کے گڑھے میں دھنسی جا رہی تھی، ترقی و کامیابی اور سرخ روئی کو چٹان تک پہنچانے میں بہت ہی جان فشانی کی اور اس کی جد و جہد اور کوششوں کا نتیجہ بفضل تعالیٰ کارآمد ثابت ہوا اور قوم کی ایک صورت بنی۔ آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کی جو بھی حالت ہے وہ سر سید کی بدولت ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو بھی حیثیت ہے وہ سر سید کی بدولت ہے۔ سر سید نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے بلکہ دوسرے مذاہب کی بھی ان کی نگاہ میں اتنی ہی عزت تھی۔
ہندو مسلم باہمی اتحاد کی ہمیشہ انہوں نے کوشش کی، حسد و بغض کی دیواروں کو ڈھایا اور دلی جوش و محبت کے ساتھ اتحاد و محبت کے حقیقی اور ذاتی خوبی کو مؤثر و ممتاز مثالوں سے اہل ملک پر ثابت کر دکھایا۔ ان کا یہ مقولہ میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے جس کی خوبصورت اور رسیلی دو آنکھیں ہیں، ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر وہ دونوں میں آپس میں نفاق رکھیں گے وہ پیاری دلہن بھینگی ہو جائے گی، اور اگر وہ ایک دوسرے کو برباد کریں گے تو وہ اندھی ہو جائے گی۔ پس اے ہندوستان کے رہنے والے ہندو مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے کہ اس کو بھینگا بناؤ چاہے اندھا۔ یہ قول آج بھی دراصل ہندوستانی سیاست کی جان ہے۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35ویں پشت سے 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ایک ماہ منیر نمودار ہوا جو آقا علی گڑھ اور تاجدار قوم بن گیا۔ سر سید نہایت معزز اور شریف خاندان سے تھے۔ علم، تصوف اور انتظام حکومت میں ہمیشہ ان کا خاندان معمور رہا۔ آپ کے والد میر تقی نہایت خانے بزرگ اور ان کی والدہ نہایت خوش سلیقہ تعلیم یافتہ روشن دماغ خاتون تھیں۔ آپ کے نانا فرید الدین بڑے عالم و فاضل اور مشہور ریاضی دان تھے۔ جس ماحول میں سر سید نے آنکھیں کھولیں وہ ماحول نہایت روشن تھا، مذہبی اور علمی ماحول تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی خوش اخلاق اور خدا ترس والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ دستور زمانے کے مطابق سر سید نے فارسی عربی میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی ذہانت، محنت اور ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ 18 برس کی عمر میں انہوں نے تعلیم کے مدارج طے کر لیے اور مضمون نگاری شروع کر دی۔ 22 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال کے بعد ملازمت کا آغاز کیا اور عدالت صدر امینی دہلی کے سر رشتہ دار مقرر ہوئے۔ 1849 میں اگر آگرہ جا کر دفتر کمشنری میں نائب منشی کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ علم و ادب کی سچی لگن اور تڑپ نے سر سید کو علمی خدمات پر مائل رکھا۔ یہیں انہوں نے سب سے پہلی تاریخی تالیف جامع جم 1840 میں شائع کروائی اور کئی رسالے بھی لکھے۔ 1841 میں منصفی کے امتحان میں کامیاب ہو کر امین پور میں بحیثیت منصف مقرر ہوئے۔ 1 سال بعد تبدیل ہو کر فتح پور سیکری آ گئے اور پھر دہلی آئے۔ انہی ایام میں انہوں نے مذہبی اور تعلیمی موضوعات پر کئی رسالے شائع کیے۔ 1842 میں بہادر شاہ ظفر نے سر سید کو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب عطا کیا۔ 1845 میں سید صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے نے سر سید کی زندگی کو سنجیدگی کے قالب میں ڈھال دیا۔ 1846 میں سر سید منصفی کے عہدے پر اپنے وطن واپس آ گئے۔ اسی زمانے میں سر سید کے عملی کاموں کا دور شروع ہوا۔ دہلی کے مشہور عالموں سے عربی فارسی کی معیاری کتابیں پڑھیں، قرآن مجید کی سند لی اور بڑے ذوق و انہماک سے تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ 1847 میں سر سید نے اپنی یادگار تصنیف آثار السنادید شائع کی۔ آثار السنادید کے مطالعہ سر سید کے ذوق، تحقیق، تاریخ دانی، علمی طبیعت اور باحوصلہ فکر پر واضح روشنی پڑتی ہے۔ دہلی کے دوران قیام سر سید نے اعلیٰ معیار کے علمی کام انجام دیے۔ تاریخ بجنور مرتب کی، ابو الفضل کی مشہور کتاب آئین اکبری کی تصحیح کی اور حواشی کے ساتھ شائع کیا۔ 1857 میں غدر ہوا جس نے ہندوستان کی بساط زندگی الٹ دی۔ مغلوں کی حکومت خاک میں مل گئی۔ ظلمتوں کا غلبہ اور زمانے کی ستم ظریفی عبرت انگیز اور المناک تھی۔ ہر درد مند دل نے خون کے آنسو بہائے۔ سر سید کے دل میں قوم کا درد پنہا تھا۔ انہیں بڑی گہری چوٹ لگی۔ قوم کو ذلت کے گڑھے سے نکالنے میں اپنی زندگی کے آخری دم تک صرف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ خود کہتے ہیں، غدر کے بعد مجھ کو نہ اپنے گھر لٹنے کا رنج و ملال، نہ مال و اسباب تلف ہونے کا غم تھا۔ جو کچھ رنج تھا اپنی قوم کی بربادی کا، آپ یقین کیجئے اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میرے بال سفید کر دیے۔ غدر میں سر سید نے انگریزوں کی بھی بے غرض مدد کی۔ انگریزوں نے سر سید کو
ان کی خدمات کے صلے میں جب تعلقہ جہاں آباد دینا چاہا تو سر سید نے انکار کر دیا اور اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا: میں نے اپنے دل میں کہا تجھ سے زیادہ نالائق کوئی دنیا میں نہ ہوگا کہ قوم پر تو بربادی ہو اور میں ان کی جائیداد لے کر تعلقہ دار بنوں۔ میں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ 1858 میں سر سید صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہو کر جہاں آباد آئے۔ یہ دور ان کے لیے بڑی ذہنی درد و کرب کا تھا۔ قوم کا سارا درد ان کے سینے میں موجزن تھا اور یہ درد انہیں تڑپاتا رہا۔ یہی قوم درد سر سید کے آئندہ 40 سالہ کارناموں کا عنوان بنا۔ 1859 میں سر سید کا مشہور رسالہ اسباب بغاوت ہند شائع ہوا۔ یہاں سے سر سید ایک جلیل القدر مصلح، سیاسی مفکر، رہبر ملت و قوم بن کر نمودار ہوئے اور انقلابی صورتحال سے متاثر ہو کر تبدیلی کے عمل کو ایک منظم صورت دینے میں کامیابی حاصل کی۔ مردہ دلوں میں زندگی کی نئی روح پھونکنے کے لیے ادب کو ایک بہترین حربے کی طرح استعمال کیا۔ قوم کا مرض پہچانا اور اس کے علاج کا بہترین نسخہ بھی تجویز کیا۔ مسئلہ حل ہو گیا پھر قوم کی تنظیم کا، تو نے پھونکا سور اس انداز سے تعلیم کا۔ 1864 میں سب ججی کے عہدے پر غازی پور میں فائز ہوئے۔ وہاں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی قائم کی، جس کے ذریعے نئے علوم کی مفید کتابوں کے انگریزی ترجمے چھپتے رہے۔ 1864 میں سر سید کو علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ دفتر سوسائٹی بھی یہیں منتقل ہو گیا۔ مشہور اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکلا، جس نے اصلاحی تحریر کو پروان چڑھایا۔ سر سید کی کشش نے دوسروں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ ان کے رخفہ میں نواب حسن الملک، نواب وقار الملک، نواب اعظم یار جنگ، شمس العلماء مولانا حالی، شمس العلماء مولانا شبلی، شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد اور مولوی ذکاء اللہ جیسی قابل قدر ہستیاں شامل تھیں۔ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے آسمان ہند پر سر سید احمد خان ایک مہتاب بن کر نمودار ہوئے اور ان کے رفقا اس مہتاب کے ارد گرد ستارے بن کر چمکتے رہے، جس کی روشنی قوم کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ سر سید کی نگاہ دانش سے دلوں کے چراغ جل اٹھے، تیری نظروں سے دلوں کے چراغ جل اٹھے، انہی چراغوں سے دنیا نے روشنی پائی۔ 1866 میں سر سید جج بن کر بنارس چلے گئے۔ 1 اپریل 1849 کو بنارس چھوڑ کر ولایت کا سفر اختیار کیا۔ انگلستان کے دوران خیام میں یہ عظیم انسان گھوم پھر کر زندگی یا لطف حاصل کرنے کے بجائے قوم کی فکر و اصلاح کی کوشش اور اپنا آئندہ کارناموں پر سوچتا رہا۔ لندن میں بیٹھ کر سر سید نے سر ولیم مور کی مشہور کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں اپنے گرام آیا تاریخی کتاب خطبات احمدیہ تصنیف کی۔ 16 اگست 1868 میں انگریزی گورنمنٹ سے سر سید کو CSI کا خطاب اور تحفہ عطا ہوا۔ 16 اکتوبر 1870 میں سر سید ہندوستان واپس آئے اور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 25 مئی 1875 میں مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی بنیاد ڈالی۔ 1877 میں اس مدرسے کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 1876 میں نہایت نیک نامی اور عزت کے ساتھ آپ نے پینشن لے لی اور اپنے آپ کو آخری سانس تک قومی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ سر سید کی شخصیت سے متاثر ہو کر ایک انگریزی مورخ یوں لکھتا ہے: دوسرے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تعلیمی ادارے کھولے ہیں، لیکن ایک قوم کو تنزلی سے بچا لینا ایک پیغمبر کا کام ہے۔ میرے خیال میں یہ رائے سر سید کی شخصیت اور ان کے کارناموں کا صحیح اعتراف ہے۔ سر سید احمد خان نے جب قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تو مولویوں کی مخالفت بھی شروع ہو گئی اور سر سید ہدف تیر ہائے ملامت ہو گئے۔ خود کہتے ہیں: میں تو ہدف تیر ہائے ملامت ہو گیا ہوں اور روز روز ہوتا جاؤں گا۔ شاید میرے بعد کوئی زمانہ آئے گا جب لوگ میری دل سوزی کی قدر کریں گے۔ نام و نہاد علماء نے سر سید کی ترقی پسندی اور مغربی علوم کی سفارش کو کٹر قرار دیا۔ آپ کو ابن الوقت، غدار ملت، حکومت کا چاپلوس، کافر، ملحد، نیچری جیسے الفاظ سے نوازا۔ اقبال کا یہ شعر سر سید کی ہستی پر صحیح ثابت ہوتا ہے: تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔
तमाम एतराज़ात के जवाब में सर सैयद ने हमेशा मतानत और संजीदगी से काम लिया, ज़राफ़त और खुशतबी को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लिया। सरापा खुलूस और सदाकत और हमतन एसार के इस पैकर के असर से मुखालिफिन भी मद्दाह बन गए और हकीकत से आगाह हो गए। सर सैयद ने उर्दू अदब पर बहुत एहसान किया है जो नाकाबिल फरामोश है। उनकी तमाम तहरीरों में खुलूस और सदाकत बहुत नुमायाँ है। ऐसा मालूम होता है कि अल्फाज दिल की गहराई से निकल रहे हैं और सुनने वालों के दिलों में घर कर जा रहे हैं। सर सैयद ने इस ज़माने की नसर मुखफ़ा व मुसज्जा होती थी, जिसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज बकसरत इस्तेमाल होते थे। जा बजा तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल होता था। ऐसी मुश्किल नसर को एक सादी तहरीर शक्ल दी जो आसानी के साथ लिखी जा सके। मतलब ये कि सीधा और सादा ज़ुबान लिखने का रिवाज सर सैयद ने डाल दिया। अदब में नई मौज़ूआत का इजाफ़ा किया और अदब के मैदान को एक वसी समंदर बना दिया। सर सैयद का यह एहसान जो उर्दू अदब पर है, उर्दू अदब हमेशा के लिए सर सैयद का एहसान मंद है। इनकी खिदमत को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। 1886 में सर सैयद की कोशिशों से ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम हुई। यह इदारा तालीमी और समाजी इस्लाह का एक बहुत बड़ा ज़रिया बना। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, यह संग व खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। सर सैयद की बरसों की लगातार मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में सर सैयद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। और क्या कुछ नहीं किया। इंतहा यह है कि चंदे की गरज से फ़कीरों का लिबास पहना और गले में झोली डालकर दर बदर भीख मांगने के लिए निकल खड़े हुए और ये कौमी फ़कीर बनकर निकले। कौम के लिए सदा लगाई। फिर आखिर ये भी हुआ कि स्टेज पर आकर भी आवाज़ लगाई, कौम मारे कौम माकस बहर तू, दादाम बर्बाद नंगो नाम रा। जिस तरह सर सैयद का जिगर खून होता गया, इसी तरह उनके ख्वाबों की ताबीर निकलती गई। आखिर वो दिन भी आया जबकि सारी कौम की नज़रें इस जिंदा पीर पर गड़ जाती हैं और मौलाना हाली जज्बात से पुर होकर सर की तरफ रुख कर कर कहते हैं, अजीज़ो हक़ की नामत है ये पीर नातुआ हम में, अजीज़ो हक़ की नेमत है ये पीर नातुआ हम में, फिर ऐसा पीर है हम में ना कोई नौजवान हम में। 24 मार्च 1898 को शब में 10 बजे 81 बरस की उम्र में ये अजीमुल मर्तबत इंसान, रहबर और रहनुमाए कौम सर सैयद अलैहिर्रहमान ने दाई अजल को लब्बैक कहा। हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और इस उलुल अज़्म इंसान की उम्र भर की बेकरारी को क़रार आ ही गया। ये एक रोशन दमाग था ना रहा, हक़ मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द था। ये रहा मेमार कौम व मोहसिन मिल्लत सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत का गुलदस्ता, जिसकी खुशबू से आज दुनिया मुअत्तर है। लोगों के दिमागों में इस गुलदस्ते की महकती रहेगी। गुलशन हिंद के इंसानों की दिलों की गहराइयों में इस गुलदस्ते की खुशबू रच बस गई है और उनकी रूह मुअत्तर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सैयद की ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है? सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी हमें नसीहत करती है कि ज़माने की मुखालिफत को खुदा की मुखालिफत समझकर उसके साथ मुवाफ़क़त पैदा करें ताकि दुनिया में आराम से रहें और इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करें। सर सैयद की ज़िंदगी हमको खुददारी, खुद एतमादी की ताकीद करती है और ग़ुलामाना ज़िंदगी और चापलूसी से नफ़रत दिलाती है। सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि कौम और वतन की मोहब्बत को जुज़्व ईमान जानो, कौम की खिदमत को सरदारी का एक तमगा समझो, कौम की इस्लाह करने में कौम की मुखालिफत को सब्र और इस्तिक़लाल के साथ बर्दाश्त करना सिखाती है। सर सैयद अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी हमें आगाह करती है कि अगर दुनिया में बड़ा बनना चाहते हो तो हिर्स व तमा, खुद गर्जी, झूठ, आराम तलबी और ऐश व इशरत के लिए हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाओ। सर सैयद अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी हमें मुतासिबात से मुतनफ़्फ़र करती है, गैर ख़ामों के साथ हुस्न माशरत सिखाती है,
دوستوں کے ساتھ خواہ ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا یہودی، خلوص اور سچائی سے ملنا سکھاتی ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کی زندگی ہمیں ہدایت کرتی ہے کہ جیسا دل میں سمجھو ویسا ہی زبان سے کہو، اور جو کچھ کہو اس کو کر دکھاؤ، اور بآواز بلند یہ کہتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو، ذمہ داری کا خیال رکھو، یہ ایک لمحہ بھی بیکار مت کرو، اور کام کرتے کرتے مر جاؤ۔ واہ، کیا آہینی ہمت تھی، کس درجہ صداقت تھی، ہر گام پہ ہم رہی اللہ کی رحمت تھی، مسلے ہوئے پھولوں کو مہکا دیا پھر تم نے، مہتاب ترقی کو چمکا دیا پھر تم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔